بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ تحریک انصاف کے قائدین کو، ارکن اسمبلی کو سزائیں دلوا کر مبینہ جھوٹے کیسوں میں آج الیکشن ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نون کے کیمپ خالی ہو کا عالم ہے۔ عوام باہر نکلی نہیں کیونکہ تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی نے ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جبکہ ایک الیکشن جو میاں اظہر کی وفات پر حلقہ 129 این میں ہونا تھا، اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے حافظ نعمان الیکشن میں ہے، اور جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے چودھری ارسلان صاحب ہے جو حماد اظہر کے کزن بتائے جاتے ہیں، ان کے کیمپوں پر بار بار چھاپے، خوف کا عالم، انہیں کمپین نہیں چلائے نہیں دی جا رہی پی ٹی آئی لیڈرشپ کے مطابق اس قسم کی فیصلے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو رہا ہے۔ حیرت ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سہیل افریدی جو اگریسو وزیر اعلیٰ ہیں، جو بولڈ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی ٹیم میں مینا افریدی، شاہد خٹک اور دیگر لوگ اگریسو ہیں، لیکن وہاں ایک مسلم لیگ نون کے خلاف پرچہ نہیں ہوا، ایک گرفتاری کے لیے چھاپے نہیں مارے۔ پی ٹی آئی کے لاہور کے صدر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری طرف ناظرین، گزشتہ روز وکلا نے جب اسلام آباد کراچی بار میں کنونشن کرنے کی کوشش کی گئی تو آمریت کے دور میں بھی یعنی کہ فوجی ڈکٹیٹرشپ میں بھی وکلا کے کنونشن کو بار روم پہ نہیں روکا گیا، وہاں بھی بجلی بند کی گئی، جیسے بجلی بند کی گئی تھی اسلام آباد 26 نومبر کو اور گولیاں چلی، جیسے مرید کے میں بجلی بند ہوئی اور گولیاں چلی، اور وہاں بھی کنونشن، اور وکلا پھر میدان جنگ بنا لیا پورے ملک کو۔ وکلا آہستہ آہستہ چارج ہو رہے ہیں، گو کہ وکلا کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی، بار کونسل میں حکومت کی طرف سے پیسوں کی آفر، بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، شاید مال مفت دل بے رحم اسی لیے کہتے ہیں۔ اسی لیے آئی ایم ایف نے کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس میں کہا گیا تھا کہ سرکاری کلچر میں، سرکاری اداروں میں 3 اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، اسی لیے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہے۔ اس رپورٹ کو، آئی ایم ایف کی رپورٹ کو کئی مہینے دبائے رکھا ناظرین۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک میں ایسی سرکس لگی ہوئی ہے جو آواز حق کہتا ہے، جو حکومت پر تنقید کرتا ہے، جسے آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان میں اتنی کرپشن ہو چکی ہے، اگر کرپشن کنٹرول کر دیا جائے تو ملک کا گروتھ ریٹ 6 سے اوپر جا سکتا ہے، لیکن کرپشن روکنے والے ہی تو کرپشن کرا رہے ہیں۔ بعض سرکاری افسران کے بارے میں رپورٹ اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ ان سے من پسند فیصلے کرائے جائیں، کرپشن کے خاتمے کے لیے نہیں کوئی کارروائی کی جاتی۔ بھائی نیب نے جو ریکوری کی ہے، پہلے ثابت کرو کہ نیب نے ریکوری کی ہے، کس سے کی ہے، ان پر کتنی کرپشن کا الزام تھا، کتنی پارٹیوں کے 10 ارب، ایک پارٹی کا 10 ارب ڈوبا ہے تو اسے 10 کروڑ دے کر آپ کہتے ہو ریکوری ہو گئی ہے۔ یہ عجیب گورکھ دھندا، جیسے پولیس فراڈ کرتی ہے پریس کانفرنس میں کہ جی ہم نے اربوں روپے، کروڑوں روپے کی ریکوری کر لی، اور ریکوری چند لاکھ کی ہوتی ہے، 50,000 کی چیز کو 5 لاکھ کی شو کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ملک مکمل فراڈ، جھوٹ اور دھوکے پر چلایا جا رہا ہے ناظرین۔ حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی، لیکن کون ذمہ دار؟ انہیں گرفتار کرو، انہیں جیلوں میں لاؤ اور کیسوں کی تفصیل بتاؤ کہ فلاں آدمی نے فلاں کیس میں کرپشن کیا۔ اگر ڈیفنس منسٹر کا ای ڈی سی آر سے کروڑوں روپے V8 گاڑی نکلتی ہے اور اس کے سہولت کار جو اس کو پیسے بانٹتا ہے کسی ایک کو نہیں پکڑا، کرپشن تو آپ نے لیگل کر دی۔ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ بات پہلے دن سے بینگ اے جرنلسٹ اور بینگ اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں، اصل ملک کی تباہی کرپشن، اور کرپشن کب ہوتی ہے؟ جب کوئی سرکاری افسر اختیارات سے تجاوز کرتا ہے۔ کسی نے باہر سے کوئی چیز، شوگر مافیا نے کی ایکسپورٹ، خود ہی شوگر شارٹ کی، خود ہی بڑھا دی، خود ہی ریبیٹ لے لی جالی، خود ہی لے لی۔ ایک ٹیکس ایف بی آر کا ایک سیٹ کو ٹیکس پڑتا ہے 1 ارب روپیہ، وہ صرف 50 لاکھ 1 کروڑ دیتا ہے اور ٹیکس بچا لیتا ہے۔ آپ اپنا ڈومی سیل بنایا جائے تو وہ پیسے مانگتے ہیں، بجلی کا میٹر بنایا ہو تو پیسے مانگتے ہیں۔
آپ کے ملک میں 90% 95% کرپشن لیگل ہو چکی ہے، اور سینئر افسر کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کرپشن تو روٹین ہے، آپ چھوڑو۔ آج سے 15-20 سال پہلے بینگ اے جرنلسٹ ہم جب کسی افسر کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے آپ کا فلاں متحد حرام کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے۔ پولیس میں تو یہ عام ہے، اسی طرح ایف آئی اے میں، اسی طرح کسٹم میں ہے، اسی طرح دیگر تمام سرکاری اداروں میں، لیکن آنےسٹ بندے ہر جگہ ہیں۔ کہتے تھے نا آپ کا بندہ کرپٹ ہے تو ان کی ٹانکیں کانپتی تھی، وہ ہاتھ۔ اب کسی کو ان کو کہتے ہیں سر یہ کرپشن تو عام ہے۔ 9 مئی کے بعد پولیس نے مبینہ طور پر اتنی کرپشن کی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا۔ اب کرپشن لیگل ہو چکی ہے۔ کرپشن تب ہوتی ہے جب کوئی سرکاری افسر اختیارات سے تجاوز کرے، کہ ایک بندے کا کہتے ہیں کہ میں نے بنانا ہے، ایل ڈی اے میں جاؤ، ایل ڈی اے میں کرپشن کے بغیر آپ کوئی کام کرا کے دکھا دیں، میں آپ کو گرو مان جاؤں گا۔ صحافیوں کو ٹارگٹ کریں جنہوں نے تنقید کیا، یہ آج میری لفظیات رکھ لینا، لیکن کبھی ملک میں آئین کی حکمرانی ہوئی تو ہم اس کے سامنے آئیں گے۔ کرپشن سرکاری سرپرستی کے بغیر ناممکن ہے، ناممکن ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اب آ جاتے ہیں حافظ نعمان، کئی پہلے الیکشن ہار چکے ہیں۔ ان کے مقابلے میں حماد اظہر جو پنجاب کے صدر ہوا کرتے تھے، ان کے والد سابق گورنر میاں اظہر فوت ہو گئے، اب ان کے ووٹ نہیں ڈالنے دیے جا رہے۔ لوگ جا کے نون لیگ کے کیمپ سے پرچی بنا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں۔ جہاں پی ٹی اے کے کیمپ پہ 4 لوگ آتے ہیں، پولیس آتے ہیں، لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، کرپشن کی وجوہات کی وجہ سے جب تک یہ کرپشن کا زہر پاکستان میں ہے، ملک ترقی نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے آنےسٹ کمپیٹنٹ قابل افسران کو لگانا ہوگا۔ اگر آپ نے ان کو تعینات نہ کیا تو ملک تباہی کے دہانے پر جائے گا اور ملک کو آپ روک ہی نہیں سکو گے۔ کرپشن وجوہات ہے، چاہے سونے کے پہاڑ ہوں۔ وجہ یہ کیا ہے؟ جج آئینی عدالت میں حکومت کی مرضی کے، آئی جی لگے، چیف سیکرٹری لگے حکومت کی مرضی سے، سیکرٹری تمام لگاتے ہیں پیسوں کے، یقیناً آنےسٹ ہوں گے پیسوں پہ۔ تو اس ملک کو اگر آپ نے ترقی کے راستے پر گامزن کرنا، ایک ہی طریقہ ہے، دیانتدار، با کردار، آنےسٹ، جو غلط کام نہ حکومت کے کہنے پہ کرے نہ اپوزیشن کے کہنے پر ہے انتقامی، تو ملک 3 سال میں آئی ایم ایف سے ہمیں قسط دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارے لوگ ٹیکس پورا دے دیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈیوٹیاں پوری دے دیں، کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، بجلی خود بخود سستی ہو جائے گی۔ بجلی چوروں کو نہیں پکڑنا، جو بجلی دیتا ہے اس کا ریٹ بڑھا دینا ہے۔ ناظرین، اس ملک کو تباہی کیا کرپشن نے۔ ضمنی الیکشن 129 میں شاکر محمود ایوان ہیں جنہیں صحافت کی نوکری سے نکالا گیا۔ انہوں نے کہا ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کس طرح نون لیگی سپورٹر تحریک انصاف کے کارکنوں پر حملہ آور ہو رہے، پولیس بھی مبینہ طور پر دکھاوے کے طور پر روک رہی ہے، نون لیگ کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی پہ ظلم کر رہی ہے۔ ایسی پولیس کو کیا نوکری کرنی چاہیے؟ ایسے پولیس افسر، یہ دیکھیں بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے لاہور میں تحریک انصاف پہ جیسے ہی رش بڑھتا ہے پی ٹی آئی کے کیمپ پر، تو پولیس نے 2 کارکنوں کو حراست میں لے لیا اور دفعہ 144 کی کارروائی کی ہوگی۔ بھائی نون لیگ اگر کے کیمپ میں آئے، اگر ووٹ ڈالنا ہے، پرچیاں بنانی ہے، 240 کیوں تو لگے گی، لیکن اس حکومت میں دفعہ 144 پیپلز پارٹی کی لاہور شہر میں ریلی، ایک طرف پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا لاہور میں الیکشن 129 میں، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کی ریلی یا لیلی جو بھی کہہ لیں۔ ناظرین، اسی لیے ایک کالم لکھا ہے ایاز میر صاحب نے، جنہیں تشدد کیا گیا، جنہیں ٹی وی پہ نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کی ہر چیز کا بہانہ بنایا، یہاں بہت بنایا گیا، لیکن مرحوم مرد حق کو گئے لگ بھگ 37 سال ہو گئے ہیں۔ جمہوریت کے جو چیمپئن آئے وہ کچھ نہ کرنے پر مرد مومن کے ورثاء کا بوریا بستر تو گول کر جاتے ہیں۔ جو حدود آرڈیننس کا بوجھ ہمارے قانون کی کتابوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا کچھ بندوبست کرنے میں کون سا امر ہے؟ ناظرین، انہوں نے اس وقت سخت تنقید کی ہے۔ دوسری طرف سہیل خان افریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صدارت میں پولیس کا اسپیشل برانچ کے متعلق اہم اجلاس میں باقاعدہ اسپیشلائزیشن یونٹ کو علیحدہ کیڈر کے طور پر قائم کرنے کی منظوری۔ اسپیشل برانچ 1221 آدمیوں کی تحلیق ہوگی۔ انہوں نے کہا میرے صوبے میں، سہیل خان افریدی وزیر اعلیٰ،
کوئی انتقامی کاروائی نہ، اور پنجاب میں کوئی بندہ جو حکومت پہ تنقید کرتا ہے انتقامی کاروائی سے بچ ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، اس موقع پر سینئر صحافی ثناء اللہ ہے، انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا۔ ڈان نیوز سے غالباً انہوں نے ریزائن دیا، لیکن سینئر صحافی ہیں، آپ ان کی زبانی سنیں۔ ہم بولیں گے تو یہ بولیں گے کہ جو شوگر اسکینڈل ہے اس کو بنیاد بنایا ہے، اس کو رپورٹ کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا گیا پروفٹ کمانے کے لیے کارٹلز میں شوگر انڈسٹری کے جو مالکان ہیں، مل مالکان، انہوں نے، اور آپ کو یاد ہوگا ان دنوں وزیر اعظم عمران خان تھے اور انہوں نے اس پر ایک انکوائری بھی کرائی ایف آئی اے کے ذریعے، اور ایف آئی اے نے بھی اس انکوائری میں، ایف آئی اے تھے اور کچھ انٹیلیجنس کے لوگ تھے، اور جس میں انہوں نے واضح طور پر اس انکوائری میں کہا کہ مل مالکان نے ملی بھگت کے ساتھ چینی کی ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی قیمتوں پر اثر انداز ہوئے، سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا گیا، ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی اور ابھی بھی نہیں ہوئی۔ ابھی جو دیکھیں ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرایا، لیکن اس وقت شوگر مافیا ملک چلا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکمران، اور ہر ادارے میں زکوٰۃ و عشر میں زکوٰۃ دینے کے لیے کرپشن کی جاتی ہے۔ اور ناظرین، اس موقع پر تیمور جھگڑا بہت اچھا گفتگو کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو علی امین گنڈا پور نے ہڈے لین لگایا تھا، آج کل ان کا مین رول ہے۔ جنید اکبر نے کہا کہ ہمیں جانور مت سمجھو، ہم ایک مرلے پر مر جاتے ہیں، اگر ہماری حکومت پر 4 کروڑ کی عوام پر قبضہ کیا گیا تو جواب دیں گے۔ جو محمد زبیر، عمران خان، نواز شریف اور مریم نواز کے سابق ترجمان ہیں، جنہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے انہوں نے قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھیجا تھا اور کہا تھا بعد میں مکر جانا، انہوں نے آئی ایم ایف کی رپورٹ پر کیا کہا، آپ ان کی زبانی سن۔ سب سے بڑھ کے جو ایس آئی ایف سی 2.5 سال پہلے آج سے بنا تھا، پلیز اس کو کور کر لیجئے گا۔ ایس آئی ایف سی 2.5 سال پہلے بنا تھا کہ جی یہاں انویسٹمنٹ آئے گی، کتنی آئے گی؟ $75 بلین، $100 بلین، وہ $1 بلین بھی نہیں آئی ہے۔ لیکن اب پتہ چلا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ شفافیت بھی نہیں ہے، وہاں ٹھیکے دیے جاتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے فیورٹس کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، غریب کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ سو ہمارے بہت سے، یہ تو ایک رپورٹ کی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم، بٹ بیسکلی جو باٹم لائن ہے، آج اگر پوری قوم یہ پریشان تھی کہ یہاں غریب کیوں رہتا ہے، یہاں مہنگائی کیوں ہوتی ہے، یہاں ان امپلائمنٹ کیوں ہوتی ہے، یہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی، باہر ممالک سے لوگ کیوں نہیں آتے، یہاں کے اپنے بزنس مین انویسٹ کیوں نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سارا کچا چھٹا جو تھا، یہ حکومت میں جو بیٹھ کے فیصلے ہوتے وہ انہوں نے سب کے سامنے لا کے کھڑے کر دی۔ تو ہمارے سوالات ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ 2 دن ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے یہ رپورٹ آئے ہوئے، کہاں ہے وزیر اعظم صاحب؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کیوں نہیں آ کے کہتے کہ اگر ان میں سچائی ہے، اگر حکومت پاکستان میں سچائی ہے، اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں سچائی ہے تو آج شام کو پریس کانفرنس کریں اور ایکیوز کریں آئی ایم ایف کو۔ وہ لسٹ 5300 جنہوں نے لوٹا تھا، وہ پیسے ناظرین، آپ نے یہ بات سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، تو یہ ایک چیف انجینئر ہے پنجاب کے ایک محکمے کا، اس نے اپنے ایک سابق سیکٹری کو 2 کنال کی جگہ بنا کے دی ہے فلڈ میں، اور ایک پی ڈبلیو ایم ہے محکمہ اور ہے، اس میں اربوں روپے کی پیمنٹ کی گئی ہے۔ ایک ایس ڈی او کو ایکسین کا اضافی چارج دیا گیا جس نے 2-3 سال میں 1.5 ارب کے 2-3 ارب کی پیمنٹ کی۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کرپشن ہے، خدا کے لیے کرپشن میں اگر سرکاری ٹھیکوں میں 1 ارب کا ٹھیکہ ہے اور 40 سے 45% مبینہ کمیشن میں چلے جائے گا تو 55% لگے گا یا 50% لگے گا تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ملک دیوالیہ ہوگا۔ ملک کو بچانے کے لیے پنجاب میں خصوصاً اور وفاق میں کرپشن کو نہ روکا تو یاد رکھ لیں آپ پچھتائیں گے۔ اب وکیل صاحب کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کہا بدترین آمریت کے دوار میں بھی وکلا پر نہیں ہوا۔ اب یہ وکیل صاحب فرما رہے ہیں، آمن نواز کراچی، اب یہ کیا کہتے ہیں، ان کی زبانی بھی سنیں۔ ناظرین، یہ تو کہہ رہے ہیں
بدترین عملیت میں بھی نہیں وکلا پر ایسی سختی ہوئی کہ باہر روم میں نہیں کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں صافت میں نہیں ہوئی. جس طرح ڈکٹیشن سے لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو رینڈم چلایا جاتا ہے، یہ گیس بننا نہیں بنا. بدترین میں نے ایسی نہیں دیکھی. دوسری طرف ناظرین، ملک کو اگر ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے، پنجاب میں ترقیاتی کاموں پر 40 سے 50% کمیشن پر ایک چیف انجینئر اور ایک ایکسین کی میں نے بات سنائی. ابھی یہ کرپشن کی اتنی ہو گئی ہے کہ لیگل بنا لی ہے. ترقیاتی کاموں میں ایم پی ایم این اے ایکسین ایسی چیف انجینئر سیکٹری، ایک سیکٹری صاحب نے ایمانداری کا لبادہ اوڑھا ہے، اور ابھی تک بعض محکموں میں CNW ہو گیا اور 2-3 محکمے میں نام نہیں لیتا، باقاعدہ ان سے منتھلی لے جاتے ہیں. اس کی تحقیقات ہو. میں کسی ایک فرد پہ الزام نہیں لگا رہا. کرپشن کا نسور صحافت میں ہے یا سرکاری اداروں میں ہے. اس کے ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر ہم اپنے ملازم کو، ایک ڈرائیور کو، ایک گھر کے 500 روپے چوری پر نکالتے ہیں تو ملک کا اربوں روپے ٹیکس چوری سے FPR اگر سیٹھوں کو مدد کر رہی ہے. اگر آپ اپنے ملازم کو 200 روپے کا بجلی کا بل کم کرنے میں، پیٹرول گاڑی میں ڈلوانے جائے 5 لیٹر چوری کرنے پہ نکالتے ہو، تو ایسے نسوروں کو کیوں نکالتے؟ ADCR سیالکوٹ سے کرپشن ہو گئی، بھاگ بھی گیا، پھر بھی بچ گیا. اسی طرح 90% کرپشن لیگل ہے. اب آپ عمران خان نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو آپ بائیکاٹ جماعت سے ڈرتے ہو. سہیل افریدی نے ان قریب ایک بڑی حکمت عملی بنا لی ہے. صرف عمران خان کو انہوں نے میسیج بھیجا، اس کے بعد حکومت کے خلاف دمادم مست کلندر ہوگا. آپ نے عدلیہ کنٹرول کر لی، صحافت کنٹرول کر لی، پولیس بیوروکریسی آپ کی جیب میں ہے، لیکن عوام آپ سے بدزن ہو چکی ہے. وہ ان حکمرانوں کا نام بھی نہیں سننا چاہتی. جعلی الیکشن سے مخصوص نشستیں جسٹس امین الدین سے لے کر آپ نے عوام کا اعتماد کھو دیا. عوام کی میں آپ دغاباز بن گئے، جال سازی کرنے والے. پاکستان کی ترقی کا راز ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے چھوڑیں. کس قانون کے تحت؟ عدالت کے حکم کے باوجود سابق وزیر اعظم کو آپ نے عدالت کا حکم نہیں مانا، ان کی بہنوں کو، اس کے وکلا کو، ان کی پارٹی کو نہیں ملنے دیتے. آپ نے ایک قیدی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا. قیدی کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والی بات یہ حکومت ہے، ورنہ قیدیوں پہ حقوق پہ ڈاکے نہیں ڈالتے. اسے آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے. 7 دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جاتا ہے، اس کی بہنیں جاتی ہیں سر سے بال سے دوپٹہ گھسیٹتی ہو. اسی لیے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر 23 دسمبر کو برطانیہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف انسانوں کی زنجیر بنا کر احتجاج کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان میں ہر آزادی سے سانس لینے والے کو انہوں نے جبر و ظلم کی زنجیریں اس کی زبان اور جسم پر باندھ دی ہیں. یہ زنجیریں ٹوٹیں گی اس وقت جب آپ پرامن جدوجہد، آئینی اور سیاسی اور قانونی جدوجہد جاری رکھو گے. اللہ تعالیٰ کا پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ میں جیل میں غلامی یا موت کو ترجیح دوں گا. 2.25 سال سے اس نے ثابت کر دیا کہ لیڈر مضبوط ہو تو عوام کی ہمت بڑھتی رہتی ہے. ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. پاکستان زندہ باد.